بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل ولاگ اور شہزاد خان کی طرف سے السلام علیکم۔ فواد چودھری نے سب بتا دیا کہ کس طرح ان پر ٹارچر کیا گیا اور تشدد کر کے انہیں الیکشن سے باہر رکھا گیا۔ پی ٹی آئی کے لیے غلط ٹویٹ کرنے پر اور غلط سٹیٹمنٹ دینے پر انہیں مجبور کیا گیا۔ یہ سب کچھ فواد چودھری نے وائس آف امریکہ کو اپنے انٹرویو میں بتایا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ فواد چودھری اس وقت پی ٹی آئی میں ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی ہی کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں آج آپ نے مجھے لیا ہے، پی ٹی آئی کی وجہ سے ہماری تو پہچان ہی پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی میں ہی ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ تو عمران خان کے نام کے اوپر، چونکہ ہم سارے لوگ جیلوں میں تھے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے، ہم لوگوں کے اوپر بربریت کی گئی، تشدد کیا گیا، ہمیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کے ہم سے زبردستی سیاست جو ہے وہ چھڑوانے کی کوششیں ہوئیں۔ میں جب جیل سے آیا تو مجھے جو ہے وہ پیغام ملا کہ عمران خان آپ سے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں جو ہے وہ ملنے آئے۔ تو میرے پاس اس وقت 47 کیسز ہیں، تو میرے ضمانتیں تھیں، تو میں نے کہا کہ جی ابھی 10 دن میری آگے ضمانتوں کے کیسز ہیں، تو اگلے ہفتے میں جب بھی حکم کریں گے میں چلا جاؤں گا۔ اتنی دیر میں مجھے پتہ چلا کہ ایک گروپ جو ہے وہ سارا گیا اور خان صاحب کے سامنے انہوں نے رونا پٹنا ڈال دیا کہ یہ اگر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا اور کچھ ہوگا۔ پھر مجھے جیل سے خان صاحب کا میسیج آیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، اور ابھی جو ہے وہ ان کا ذرا پرابلم آیا ہوا، یہ سارے ذرا ہو گئے ہیں، انسیکیور ہو گئے ہیں، بٹ ڈونٹ وری اینڈ وی ول ٹیک کیئر۔ سو ہم بیٹھ کے انتظار کر لیں گے۔ ہمارا تعلق تو عمران خان سے ہے نا، باقیوں کو تو ہم دیکھیں نہیں جانتے۔ ایکچولی ٹو بی فیئر ود، عمران خان بھی اس لیڈرشپ میں کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ عمران خان کا تو جو بھی سیاست ہے یا جو کچھ ہمارے ساتھ جو وقت گزرا ہے یا جو ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا کسی اور کے ساتھ اس طرح کا تو نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا آپ پہ اعتماد ہے، لیکن پی ٹی آئی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا۔ ہمارے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے۔ جج صاحب نے مجھے معافی کا پیغام بھیجا کہ میرے پہ بہت پریشر تھا، میں کیا کرتا، اور مجھے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کاغذ پہ اپیل فائل نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں ہے اور آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ تو اس طرح کے تو الیکشن ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کہتے رہے ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے۔ جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا سپریم کورٹ سے، اور مجھے بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت بندیال صاحب تھے، وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں اریسٹ کرانے میں، ڈسپائٹ دس کہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا۔ میں رجسٹرار کے پاس جب گئے یہ اپنا بیل لے کے، رجسٹرار تالا لگا کے غائب ہو گیا وہاں سے، اس نے جو ہے وہ لائٹ بند کر دی۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے جو لوگ تھے، جن کے آفیسرز آپ شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں، نام ابھی میں نام کیا لوں، انہوں نے اٹھا کے ہمیں دے دیا۔ رات کو پوری رات جو ہے میرے پہ بہیمانہ تشدد کیا، اور آپ ویڈیوز اس تشدد کی بنا کے جن ہائی اپس کو بھیجی گئیں، اس کے اوپر اب آپ کو میں کیا تشدد کی ڈیٹیل بتاؤں؟ شرم آتی ہے بندے کو اپنی ڈیٹیلز بتاتے ہوئے بھی کہ کس قسم کا جو ہے وہ کرنٹ لگائے گئے، کیا تشدد ہے جو نہیں کیا۔ اور میں فیڈرل منسٹر تھا، میں پارلیمنٹیرین تھا، کوئی نو کوسچن آسکڈ، کسی نے مجھے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، صرف تشدد ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے علی جو خان صاحب کے جو ہمارے ہیں لوگ جانتے ہیں انہیں، ان کو میں نے فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، علیحدہ ہو جو، کوئی ضرورت نہیں، اتنا نہیں برداشت ہو سکتا، کون انسان برداشت کر سکتا۔ تو پھر میں نے، اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی، ٹویٹ بھی ایک جو ہے وہ سرونگ ہے انہوں نے کی، تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ پھر جی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کوئی عمران خان کے خلاف بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے ہم سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کر دیا، ہم الیکشن انہوں نے لڑنے نہیں دیا پھر بعد میں، اور ہم لڑنا بھی کیا تھا خیر، اور وہ اپنا ٹویٹ ہوگی، وہ بھی خان صاحب کے نالج میں تھا، اس کے ساتھ تھا۔ تو ٹویٹ آپ کے ٹویٹر جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر رہے تھے، کوئی حاضر سروس جو ہے وہ شخص وہ استعمال کر، وہ میں نے اپنی کتاب میں چونکہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں، تو یو ول ہیو فن۔ فواد صاحب آپ تو فوج کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے، پھر یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک، یہ رویہ؟ میں ہی نہیں، مطلب مجھے شیخ رشید صاحب کا اس دن فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم اور میں فوج کے خلاف ہیں تو اس ملک میں فوج کے ساتھ کون ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اب دیکھیے میرا بہت، کون سے آرمی چیف ہیں جن سے میرا احترام کا تعلق نہیں رہا، کون سے ڈی جی آئی ایس ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں رہا، اور صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، ٹو بی فیئر ود پیر پگاڑا ہے، پرویز الہی صاحب ہیں،
یہ شیخ رشید صاحب ہیں, یو نیم اٹ, کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسیز کے ساتھ نہیں کھڑے, یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کوئی کہ اس طرح کا بہیمانہ تشدد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پہ ہو سکتی ہیں, یا کوئی اپنا کرے گا, یا مطلب ہمارا ایک بہت گہرا اور بڑا پرانا تعلق تھا. ایسا کیا ہوا کہ آپ اب اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے نہیں ہیں؟ فوج ہمارا اثاثہ ہے, فوج ہمارا اثاثہ ہے, ہم اثاثے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے, ایون جو فضل الرحمان صاحب ہیں یا جو سارے لوگ ہیں, یہ کب فوج کے خلاف تھے. ہماری ہر چیز ہی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, اور جب پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے تو فوج از انٹیگرل پارٹ آف دس فریم ورک. لیکن فوج کو اس فریم ورک کو سمجھنا ہوگا اور ری اینالائز کرنی ہوگی اپنی پالیسی. آپ کا اب بھی فوج سے رابطہ ہے؟ نہیں جی, اب کیا رابطہ ہونا, ہمیں انہوں نے مار مار کے حشر کر دیا, اب کیا رابطہ ہونا. لیکن آخر کوئی تو تھا نا جو عمران خان کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے, اور ادھر ان کو بتایا جا رہا تھا, جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کو بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو جب وہ رابطہ ہی نہیں ہوا, ہم جیسے لوگ ہی درمیان سے نکل گئے, تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمیاں اس سے بہت بڑھ گئیں. تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروائی؟ یہ تو فوج کا ایک اپنی انٹرنل پالیٹکس تھی جو ہمارے اوپر آ گئی. مجھے آپ بتائیے یہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ کیس کرو؟ یہ کوئی کیس کرنے والا تھا, اور اس کے اوپر شرم آتی ہے اس کے اوپر جس قسم کی باتیں ہوئی اور جو قسم کی جو ہے وہ گھٹیا ترین اس کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ کیے گئے اور باتیں کی گئی. تو یہ وہ تو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اس طرح تو نہیں کرتے. عمران خان کوئی چھوٹا آدمی تھوڑا, یہ وہ عزت دار آدمی ہے. پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس طرح تو آپ کو عزت دینی پڑے گی نا آدمی کو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم جو مرضی کر لیں. ناظرین, فواد چودھری نے کہا ہے کہ جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے, پھر انہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. جب انہوں نے پی ٹی آئی سے الگ ہونے کی ٹویٹ پڑھی تو اس کے بعد بھی وہ حیران رہ گئے کہ کیا یہ ٹویٹ میں نے کی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹویٹ فواد چودھری نے نہیں کی تھی. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.